السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے، اور ہماری دعا ہے کہ آپ ہمیشہ خوش رہیں، ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ میرا نام ہے رحمان انور اور میں ہوں محمد اور میں ظفر اقبال۔ اور آج ہم جس ویڈیو پر ریئیکٹ کرنے جا رہے ہیں، اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے وائی پاکستانی یوٹیوبر آر ناٹ لائک تھروریٹی۔ تو دیکھتے ہیں ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند ہے ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تو دیکھتے ہیں۔ دس ویڈیو از گوئنگ ٹو بی ویری ڈفرینٹ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر ویڈیو میں ہم ایک ٹاپک کا انتخاب کرتے ہیں، چوز کرتے ہیں، لیئر بائی لیئر چیزوں کو انفولڈ کرتے ہیں، ڈیٹا کوٹ کرتے ہیں، ہسٹری بتاتے ہیں، کتابوں کے ریفرنس دیتے ہیں، فلسفے کی باتیں کرتے ہیں۔ اس میں ایسی کوئی انٹلیکچوئل بات نہیں ہوگی، اسی لیے اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، شاید کچھ نہ ملے، اس لیے آپ بند بھی کر سکتے ہیں ویڈیو کو۔ اگر دیکھنا ہے تو اینڈ تک دیکھیے، کیونکہ کیجول باتوں کا پوائنٹ جو ہے بڑا سسٹمیٹیکلی اور گریجولی ڈیولپ ہوتا ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ میں نے کبھی پرسنل چیزوں کی بات نہیں کی کہ میرا پرسنل ایکسپیرینس کیسا رہا ہے اپنے کام کو لے کے اور چیزوں کو لے کے، کیونکہ اس چینل کو میں نے سوللی ایشو بیسڈ رکھا ہے کہ اس پہ صرف تب اپیئر ہونا ہے جب کوئی مسئلہ ہو، اس کو ڈسکس کرنا ہو، اور وہ ڈسکس کر کے خاموش ہو کے ختم۔ اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کرنی، کیونکہ میں لوگوں کی اٹینشن کو فار گرانٹیڈ نہیں لیتا، نہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو اپنا ٹائم برباد کرنا چاہیے فضول باتیں سن کے، کہ میں یہ سمجھتا ہوں میری رائے میں غلط بھی ہو سکتا ہوں۔ اس طرح کا ڈیمینر اختیار کر کے انسان دوسرے کا بھی ٹائم ضائع کرے اور اب صرف اپنی اوپینین بتائے اور چلا جائے، فیکٹس نہ بتائے، ہسٹری نہ بتائے، کچھ سیکھنے کو نہ ملے۔ لیکن اس ویڈیو میں نے اس لیے یہ چوز کیا کہ تھوڑی کیجول بات ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں جو چیز شیئر کرنی پڑی ہے مجھے وہ پرسنل ہی تھی۔ تو ہوتا اس طرح سے ہے کہ میں نے کبھی پاکستان سے باہر کی بات نہیں کی، ٹھیک ہے، اور میں نے کبھی اپنی بات بھی نہیں کی کسی ویڈیو میں، آپ دیکھ سکتے ہیں موسٹلی۔ لیکن اسی لیے پاکستان کے اندر ہونے والے مسائل کی بات کرتا رہا کنسسٹنٹلی اوور دا ایئرس، کہ ہمارے شہری کو، پاکستانی کو ہمیشہ سکھایا گیا کہ بارڈر سے باہر دیکھو، ملک کے اندر کے مسئلے پہ آنکھیں بند کر کے سو جاؤ۔ تو میں نے یہ کہا کہ میں نے کم سے کم انٹرنیشنل ایشوز پر بات کرنی ہے، کیونکہ یہاں کے شہری کو سکھایا یہ گیا ہے کہ جس باہر دیکھو آپ، اور ہمارے ملک کے مسئلے کو بھول جاؤ۔ ہاں، صرف تب باہر کے مسائل پہ بات کی جب پاکستانیوں کا رسپانس جو اس سے جڑا ہوا تھا اس میں کچھ مجھے خامی دکھائی دی، یا میں اس سے ڈس ایگری کر رہا تھا۔ اس لیے اس مرتبہ بھی ایسا ہی ہے۔ مسئلہ ہے ہندوستان کے الیکشنز کا، جس میں بی جے پی سمپل میجورٹی سیکیور نہ کر سکی، اب کی بار 400 پار کا نعرہ تھا، نہیں ہوا ان سے۔ اس کے اوپر پاکستان میں ٹویٹر پہ ایک خاصا ٹرینڈ ہے پچھلے 2 دنوں سے، جس میں انڈین یوٹیوبر دھرو راٹھی کو پریز کیا جا رہا ہے بہت زیادہ، بہت سے لوگ ان کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ اب ماشاءاللہ اس میں میجورٹی ان لوگوں کی ہے جو اس لیڈر کے سپورٹر ہیں جس کو رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز نے 2020 میں پریڈیٹر فار دا پریس کہا ہوا ہے، یعنی کہ آزادی صحافت کے لیے زہر قاتل، جلاد۔ میں نہیں کہہ رہا، رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کہہ رہی ہے، لیکن پھر بھی ان کا خیال ہے کہ اصل صحافت ایسے ہی ہوتی ہے۔ تو میں نے یہ سوچا کہ پوائنٹ یہاں پر انڈین الیکشنز ڈسکس کرنا نہیں ہے بالکل بھی، کیونکہ وہ ہمارے لیے لوکل ریلیونس اس کی نہیں ہے۔ ان کی اسٹیٹ فارم ہونے کے بعد جو ریلیونس ہے اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن الیکشنز کے اندر کیا ہوا، کس کو کیوں ووٹ ملا، کیوں نہیں، یہ بتانا مقصد نہیں ہے پاکستانیوں کو۔ میں ہر کانٹریرین کو سپورٹ اسی لیے کرتا ہوں کہ جو میجورٹی کے خلاف کھڑا ہو، وہ مجھے پسند اس لیے ہے کہ سب سے آسان کام یہ ہے کہ اکثریت کے ساتھ اگری کر کے سکون سے بیٹھ جاؤ، نہ کوئی گالی دے گا، نہ کوئی تھریٹن کرے گا، نہ مشکل پیدا ہوگی، نہ پریشر آئے گا، نہ اپنے لیے سوچنا پڑے گا۔ ہجوم کے ساتھ مل کے اپنا دماغ بند کر دو، سکون کی زندگی گزارو۔ اس چیز سے ہمیشہ مجھے نفرت رہی ہے۔ تو چاہے کوئی صحیح آئیڈیا ہو یا برا آئیڈیا ہو، اس کے خلاف جو لوگ کھڑے تب ہوتے ہیں جب وہ میجورٹی میں آ جائے۔ میں ان کو ہمیشہ پسند کرتا ہوں، کیونکہ یہ ڈینوٹ کرتا ہے کہ دے ہیو اے مائنڈ آف دیئر اون، پہلی بات۔ اور نیچے نے بھی کہا تھا کہ آئی ول سپورٹ ایوری ایکسیپشن انٹل اٹ بیکمز دا رول۔ میں ہر اس چیز کو سپورٹ کروں گا جو ایکسیپشن ہے، جو کہیں کہیں ریئرلی ایگزسٹ کرتی ہے، جب تک وہ پورے معاشرے کا ایک قانون نہ بن جائے۔ تو اسی لیے میں ایک نیچرلی کانٹریرین آدمی کے طور پہ دھروو کے کام کو میں دیکھ رہا تھا کہ اس نے کافی کنسسٹنٹلی جو ہے وہ ایک رولنگ پارٹی کے خلاف بات کی ہے، جو کہ صحافت کا پوائنٹ ہونا چاہیے۔ اس سے اگری کریں یا نہ کریں اور بات ہے، صحافت کسی کی بھی تعریف کرنے کے لیے نہیں ہے۔ Journalism is not for doing a PR of any government in the world, any personality in the world, any political party, any military, any institution. صحافی کا کام ہے نیگیٹو بات کرے، تلخ سے تلخ بات کرے،
اور ہمیشہ ڈس اگریمنٹ سکھائے، کیونکہ اگریمنٹ سے جو ایٹراسٹیز انسانی تاریخ میں ہوئی ہیں اس کے لیے آپ 20ویں صدی کی تاریخ پڑھ سکتے ہیں، جس میں بولشوکس نے کیا کیا، نازیز نے کیا کیا، یا اس کے علاوہ دیگر اس طرح کی ٹوٹلیٹیرین ریجیمز نے کیا کیا، وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو ہوا اس طرح سے کہ بہت سے پاکستانیوں نے اس پر بسم اللہ پڑھ کے ہمیں گالیاں دینا شروع کر دیں کہ ہمارے پاس اس طرح کے لوگ آئے ہوئے ہیں، ان کو شرم نہیں آتی کہ یہ بھی ویسا کام کریں جیسا وہ کر رہا ہے۔ اور کچھ لوگوں نے تعریف بھی کی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ گالیاں بھی صرف مجھے پڑیں، اور بہت لوگوں کو پڑی ہیں۔ پاکستان ایکسپیرینس جو پوڈ کاسٹ کرتے ہیں شہزاد گیاس، ان کو بہت گالیاں پڑی ہیں، مجھے پڑی ہیں، اور بہت لوگوں کو پڑی ہوں گی۔ تو میں نے یہ سوچا کہ یہ کتنا انفیئر کمپیریزن ہے کہ آپ انڈین اور پاکستانی اسٹیٹ کے انڈر رہ کر کام کرنے والوں کو ایک جیسا سمجھتے ہیں۔ ایک ایسی ریاست جس کی مارشل لاز کی تاریخ ہے، جو پہلے روز سے اپنے وزیر اعظم کو 2 سال سے اوپر برداشت نہیں کرتی، جو کہ اسٹیڈیمز میں صحافیوں کو باندھ کے کوڑے مارتی رہی ہے۔ 2024 کے اندر پاکستان ہائیبرڈ اسٹیٹ سے ٹوٹلیٹیرین اسٹیٹ بنا ہے۔ یہ فیکٹ کوٹ کر رہا ہوں، اس میں میری کوئی اوپینین نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ EIU کی ریسنٹ سٹڈی ہے 150 کنٹریز کی، اس کے مطابق پاکستان 11 پوزیشنز نیچے گر کے اتھارٹیرین ریجیم بن چکا ہے۔ اور اس ریاست میں، جس میں ضیاء الحق صاحب کے آنے کے بعد 30-40 سال کی برین واشنگ اس عوام پر ہوئی ہے، کیا وہ کاؤنٹر نیریٹو سننے کو اتنا ہی تیار ہیں جتنا ہندوستان کے عوام تیار ہیں؟ یہ کسی نے نہیں پوچھا۔ سب سے بڑی چیز کہ آپ مارکیٹ کا انالیسز نہیں کر رہے، کتنا فضول کمپیریزن ہے۔ میں صرف اپنے آپ سے کمپیئر کرنے کی بات نہیں کر رہا دھروف کی طرح کے لوگوں کو، سارے صحافیوں کے بارے میں جو لوگوں نے بات کی اس کا کلیکٹیو رسپانس سمجھیے اس کو، کیونکہ میرے خلاف تو اوور دا ایئرز ریپیٹڈلی کیمپینز چلتی رہیں، پولیٹیکل پارٹیز نے چلائیں، ایکس منسٹرز نے چلائیں باہر بیٹھ کے، ٹھیک ہے، ٹویٹر پہ گالیاں پڑیں، ہراسمنٹ ہوئی، اس کی بھی کہانی سناؤں گا آپ کو، ٹھیک ہے۔ اس کو اس لیے رسپونڈ کر رہا ہوں کہ اٹس اباؤٹ میکنگ اے لارجر پوائنٹ اینڈ آئی ایم ناٹ دا فوکس ہیئر ایٹ آل۔ تو آپ مارکیٹ نہیں دیکھ رہے کہ ہندوستان کی مارکیٹ کیپٹلائزیشن ہی تقریباً $5 کھرب کی ہے، $5 ٹریلین۔ پاکستان کی 30 بلین بھی نہیں ہے۔ ہندوستان کے آن لائن انٹرنیٹ یوزرز کتنے ہیں؟ 820 ملین، 80 کروڑ سے زیادہ۔ پاکستان کے کتنے ہیں؟ 90 ملین، 9 کروڑ۔ آپ ان دونوں کا کمپیریزن کر رہے ہیں۔ پھر آپ اسٹیٹ کی اگر ہم بات کر لیں تو میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ یونیسکو بھی پاکستان کو یہ کہتا ہے کہ جرنلسٹ فیس ڈیتھ تھریٹس، ایبڈکشن، اسالٹ، وائلنس اینڈ انٹیمیڈیشن ان دس کنٹری۔ یہاں پر رہ کے کرٹیسزم کرنا کنسسٹنٹلی جو اس کی کاسٹ ہے، آپ کی سوچ سے باہر ہے کہ وہ کتنی زیادہ ہے۔ میں ایسے بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے بارے میں میرے پاس ان کا کانسنٹ نہیں ہے کہ میں ان کے نام شیئر کروں۔ ان کی مینٹل ہیلتھ برباد ہو چکی ہے، رات کی نیند اڑ گئی ہے، ٹھیک ہے، رشتہ دار بات نہیں کرتے، دوستوں نے بلاک کر دیا ہے، لوگوں نے آسٹرسائز، آئسولیٹ کر دیا ہے کہ یار یہ تو ایسی بکواس کرتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، یہ تو ہمارے ملک کے خلاف ہے، یہ ہماری روایات کے، ہمارے کلچر کے خلاف ہے۔ تو جو کاسٹ آپ کو پاکستان میں رہ کے پے کرنی پڑتی ہے، اگر آپ کو اس کا اندازہ ہو تو آپ کبھی یہ کمپیریزن نہ کریں۔ پاکستان کے اندر ڈائریکٹلی لیجسلیشن ہو چکی ہے جہاں بڑی آسانی سے کسی صحافی کی آواز لیگلی بھی بند کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ابھی ریسنٹلی پنجاب گورنمنٹ کا جو بل پاس ہوا ہے اس کو ہی دیکھ لیں، ڈیفیمیشن لا۔ آپ پہ الزام لگے گا، ثابت کچھ نہیں ہوا، اس سے پہلے آپ کو 30 لاکھ روپے جمع کروانے ہیں، 10 سال کی قید کی سزا ہے، اور ہزاروں نو گو ایریاز ہیں۔ میں نے 6 سال ٹی وی کے اوپر کام کیا ہے، 7واں سال ہے۔ جس طرح میں نے اس جرنی سے نیویگیٹ کیا، میں نے کبھی آ کر کسی کو اوپنلی نہیں بتایا، کیونکہ آرگنائزیشنل سیکرٹس جو ہیں اس کو وائلیٹ کرنا میرے کانٹریکٹ کی وائلیشن ہوتی ہے، لیکن جس طرح کیا ہے یہ شاید آپ سوچ نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس ملک میں رہ کے سوشل کرٹیسزم کرنا آسان ہے تو ذرا میری سٹیپ بائی سٹیپ میں آپ کو آج کہانی بتاتا ہوں۔ آغاز میں کرتا ہوں 2019 سے، جب میں اتنا تنگ آ گیا مین اسٹریم میڈیا کی سینسرشپ سے کہ میں نے اپنا سوشل میڈیا زبردستی شروع کیا۔ مجھے لکھنے کا شوق تھا، کوئی شوق نہیں تھا کیمرے پہ آ کے بات کرنے کا، سرمنائز کرنے کا۔ انفیکٹ آئی یوز ٹو ہیٹ مائی اون امیج،
کیونکہ مجھے یہ سپرفیشل میڈیم لگتا تھا. مجھے کبھی نہیں معلوم تھا کہ میں نے ریٹورک کا استعمال کیسے کرنا ہے اور کیا کرنا ہے. اٹ آل ہیپنڈ ایکسیڈنٹلی اینڈ نیچرلی. ٹھیک ہے. لیکن جب میں نے دیکھا کہ ایک مذہبی عالم پاکستان کے اس اسٹیٹ ٹیلی ویژن پہ آ کے جس کو میرے بجلی کے بل سے پیسے جاتے ہیں, وہ کہہ رہا ہے کہ تمام خواتین پاکستان میں فحاشی پھیلا رہی ہیں, اسی لیے کووڈ-19 پھیل گیا, مجھ سے نہیں برداشت ہوا. کیمرے پہ آ کے میں بول پڑا. میرے اپنے کلوزر ترین لوگوں نے مجھے ریڈیکیول کیا اور کہا کہ تجھے شرم آنی چاہیے اس طرح کی بات کرنے سے پہلے. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں نے اس دور کی ہائبرڈ ترین رجیم, جو کہ آج بھی کنٹینیو ہو رہی ہے, ہائبرڈائزیشن تو 2013 کے بعد سے کنٹینیوڈ ہے نا, 8 کے بعد سے کہہ لیں آپ, اس سے پہلے مارشل لاء تھا. تو وہ جب 1 پیج کی پیک تھی, جب شہریار افریدی صاحب کہا کرتے تھے کہ باجوہ صاحب آپ سب کے باپ ہیں, قوم کے باپ ہیں, اور جب خان صاحب کہا کرتے تھے کہ میں نے آج تک اس سے بڑا, باجوہ صاحب سے بڑا ڈیموکریٹ نہیں دیکھا, اس دور میں آ کے میں نے ان کا جو ٹرکش کلچر کا ریوائولزم تھا کہ یہاں ارطغرل دیکھو, اسی گھوڑے اور تلواروں کی تاریخ میں جاؤ, اور بچوں کو وہ اینٹائی سائنٹیفک باتیں سکھا رہے تھے ٹی وی کے اوپر آ کے, میں نے اس کے خلاف بولنا شروع کر دیا. تب لوگوں نے منع کیا یہ نہ کرو. اس کے علاوہ منظور پشتین, جو کہ آج شاید اتنا کنٹروورشل نہ ہو اور اتنا خطرناک نہ ہو ریاست کے لیے جو اس وقت تھا, کیونکہ اس وقت ایک باقاعدہ ایک مارچ چل رہا تھا, دھرنا اسلام آباد کا انہوں نے کیا, اور اس کے بعد کی یہ بات کر رہا ہوں آپ سے. میں نے یہ فیصلہ کیا, ایک دن وہ لاہور آیا اور مجھ سے رابطہ کیا گیا, کیونکہ میں سوشل میڈیا پہ اس کو سپورٹ کر چکا تھا. تو مجھے کہا گیا آپ انٹرویو کرنا چاہیں گے؟ میں نے کہا ضرور کروں گا. میں نے اپنے دوستوں کو فون کیے کہ میرے ساتھ چلو, میں نے انٹرویو کرنا ہے. 3-4 لوگوں کو فون کیا کہ میں اکیلا کیسے جاؤں گا, کوئی کیمرہ پکڑ لے, کیونکہ میرے پاس کچھ تھا تو صحیح نہیں, نہ میں کوئی پیسے کمانے کے لیے آیا تھا, پیشن تھا صرف. لوگوں نے فون بند کر دیے, کسی نے فون نہیں اٹھایا کہ بھائی تو چل کے جا رہا ہے اپنی موت کی طرف, واپس گھر نہیں آئے گا, کرنا تو کرو تمہاری مرضی ہے. چلے گئے اکیلے منہ اٹھا کے, کر کے آئے, اپلوڈ کیا. ٹھیک ہے. یہ میں ان لوگوں کو بتا رہا ہوں جن کی اتنی چھوٹی سی جو ہے وہ میموری ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آج اگر میں نے عمران خان کے خلاف بات کی تو میں اس کا مطلب یہ ہے کہ میں بکا ہوا ہوں. ٹھیک ہے. وہ ان کی مرضی ہے, وہ جو ان کو کنورٹ کرنا میرا مقصد ہے ہی نہیں. لیکن آپ کو ذرا ریکیپ دیتا ہوں کہ میں نے اس ملک کے اندر رہ کے, یہ اپنی کلیریفیکیشن نہیں ہے, یہ آپ کو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں جرنلزم کی کاسٹ کیا ہوتی ہے. تو پہلی چیز کہ میں ذرا آپ کو ہائی لائٹ بتاتا ہوں کہ میں نے کن کن ایشوز پہ بات کی ہے اس ملک کے اندر بیٹھ کے. ٹھیک ہے. جو مجھے باہر بیٹھے ہوئے لوگوں نے میسج کیے ہیں کہ آپ اندر رہ کے کیا ہم باہر نہیں کریں گے, آپ سوسائڈل ہو چکے ہیں, مجھے یہاں تک لوگوں نے کہا ہے. ٹھیک ہے. ریپ انسیڈنٹ شروع ہوئے پی ٹی آئی کے دور میں, کافی ہو رہے تھے. ٹھیک ہے. اس کا اس سے تعلق نہیں ہے, آج بھی ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے خلاف بات کی اوپنلی. میں نے مردانہ ذہنیت جو پاکستان میں عورت کو ایز این آرنامنٹ دیکھنے کی ہے اس کو بیش کیا. کیمرہ لے کے باہر گیا, ایک ایک بندے کی رائے لی, اس سے پوچھا کہ ریپ کیوں ہوتے ہیں, انہوں نے خواتین کو بلیم کیا, میں نے دکھایا. ٹھیک ہے. پاکستان کے فیملی سسٹمز کو بیش کیا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کچھ ایشوز ایسے, جس طرح میں نے سلمان تاثیر پر جو حملہ ہوا اور اس کو مارا گیا, گورنر پنجاب تھا بلاسفیمی پر, اس پر ویڈیو بنا دی میں نے. ٹھیک ہے. انیشیل سٹیج میں, اس سٹیج پہ نہیں کہ جب آپ اسٹیبلش ہو جائیں اور لوگ آپ سے انٹیمیڈیٹ ہوں. ٹی ایل پی کا رائز اپنے پیک پر تھا, 3 سے 4 ویڈیوز بنائیں, اس کے اوپر لوگوں نے منع کیا, بہت گالیاں دیں, نفرت انگیز کامنٹس کیے, فیس بک نے سینسر کر دیا, میرا پیج بلاک کر دیا, میں پھر بھی لگا رہا. ٹھیک ہے. ریپیٹڈلی میں نے پاکستان کے لیے اس ایڈیالوجی کو, اس ریڈیکلائزیشن کو ناسور کہا. ٹھیک ہے. ساتھ ساتھ یہ کہ پاکستان کے اندر ایکسٹریمزم کے مسئلے کو ریپیٹڈلی ہائی لائٹ کرنا, وہ کرتا رہا. ایک پروفیسر جس کو ایوولوشن پڑھانے پر معافی منگوائی گئی, اس کے خلاف بات کی. اس کے علاوہ ہندو ٹیمپل جو ہے جس کو ڈسٹرائے کیا گیا آئی گیس خیبر پختونخوا میں, اس کے خلاف ویڈیو بنا دی. اس کے علاوہ ہزارہ کمیونٹی کا جو میسیکر ہوا, ہزارہ شیعہ کمیونٹی جو کہ پاکستان کی سب سے پرسیکیوٹڈ مائنورٹی ہے, اس کے خلاف آواز بلند کی. ہزارہ کمیونٹی کے بعد اگر میں بات کروں تو
لاہور کے اندر ایک چرچ تھا جس پہ نرسز نے قبضہ کر کے وہاں پہ مسلم ریچولز کرنا شروع کر دیے، اس کے خلاف ویڈیو بنائی، ڈائریکٹ میسیجز آئے کہ یہ جو تم حرکت کر رہے ہو تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اس کی کاسٹ کیا ہوگی، میں لگا رہا اس کے باوجود. ٹھیک ہے، اور یہ وہ مسئلے نہیں ہے کہ جہاں سے ایک گاڑی آ کے مجھے اٹھا کے لے جائے گی، یہ وہ گاڑی ہے جو ہر طرف سے آئے گی، بیکاز آئی ایم گوئنگ اگینسٹ دا پاپولر آرڈر. سیالکوٹ میں سری لنکن مینیجر کو بلاسفیمی کے اوپر لنچ کیا، میں نے آل آؤٹ جا کے ٹھیک ہے اس چیز کے اوپر تنقید کی. سندھ کے اندر میں نے یہ بتایا کہ ہر سال سینکڑوں خواتین کو جبری طور پہ ریلیجن کنورٹ کروایا جا رہا ہے، اس پہ ویڈیو بنائی. ٹھیک ہے، ایک نہیں بنائی، 2 بنائی. چترال کے اندر یہی مسئلہ کہ وہاں پر جو چترالی خواتین ہیں ان کی کنورژن جو مائنورٹی خواتین ہیں اس کے خلاف بات کی. اس کے علاوہ میں نے سندھ کے اندر ہی ایک بچی جس کا بروٹلی ایک شرائن اونر نے ریپ کر دیا، پورے اس کلچر کو ایکسپوز کیا ویڈیو بنا کے، اس پر بات کی. اس کے بعد اگر اوپریسڈ کلاسز کی سیکشنز کی بات کروں تو ہمیشہ پاکستان کی ٹرائبل کمیونٹیز، پشتون کمیونٹی اور بلوچ کمیونٹی کی ایک چھوٹے چھوٹے مسئلے کو ہائی لائٹ کیا. اور میں سلوٹ پیش کرتا ہوں تمام نوجوانوں کو جو کہ یونیورسٹیز میں ان باتوں کو سمجھے، انہوں نے موبلائزیشن کی. اور آج مجھے فخر ہے اس بات پہ کہ ایتھنک کاؤنسلز کی طرف سے ایک بیلنس آف پاور اٹین کیا گیا ہے تمام پبلک سیکٹر یونیورسٹیز میں پاکستان میں، صرف اس طرح کا ڈسکورس سن کے. ٹھیک ہے، پی ٹی ایم کے لیڈرز کے خلاف جب کارروائی ہوئی آواز اٹھائی، پشاور جا کر مل کر آیا. ٹھیک ہے، اور جگہوں پر گیا. اس کے علاوہ بلوچستان کے اندر جو بالاچ بلوچ کے ساتھ ہوا اس پہ بات کی. ٹھیک ہے، ریپیٹڈلی جو ایبڈکشنز ہوئیں اس کو کنڈیم کیا. شری بلوچ نے جو اٹیک کیا آ کر کراچی میں، اس کی ساری بیک ڈراپ بتائی آپ کو. ٹھیک ہے، افغان ریفیوجیز کے خلاف پاکستان میں جو نفرت تھی اس کو کنڈیم کیا. مجھے پتہ ہے آپ بور ہو جائیں گے، آپ یو کین اسٹیئر اوے، یو کین اسکرول اوے، بٹ اٹس اے پرسنل جرنی دیٹ آئی وانٹ ٹو شیئر، آئی نو. اس کے علاوہ پاکستان کے اندر راؤ انوار کو معاف کیا گیا جس نے کوئی سینکڑوں انکاؤنٹر کیے تھے، اس کو کنڈیم کیا. ٹھیک ہے، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف پہلے روز سے لے کے آج تک اگر موقف بدلا ہے تو کوئی ویڈیو نکال کے بتا دے کہ کوئی کنڈمنیشن کے علاوہ کوئی چیز ہوئی ہے ان کے پولیٹیکل رول پہ. ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کو بیش کیا، دوسرے پوڈ کاسٹ پہ جا کے پورا ماڈل سمجھایا ان کو، اسٹیبلشمنٹ ہوتی کیا ہے یہ سمجھایا، بزنس ماڈل کیا ہے یہ سمجھایا. ضیاء الحق صاحب نے یا اور لوگوں نے کس طرح ٹینٹیکلز اپنے سپریڈ کیے اس ملک کے اندر وہ سمجھایا. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو مسنگ پرسنز ہیں بلوچستان کے ان پر بات کی، ساؤتھ پنجاب کے لوگوں کے لیے بات کی، کشمیر میں احتجاج ہوئے اس کو کور کیا، گلگت بلتستان میں شیعہ سنی کا مسئلہ ہوا اس پہ بات کی، طرح طرح کے مسائل فیس کرنے پڑے، اس کے بعد اس کے آگے بھی کھڑا رہا. ٹھیک ہے، ابھی ریسنٹلی وہاں پر گندم کا ایشو ہوا، اس پر بات کی. جہاں جہاں کسی مائنورٹی کمیونٹی نے دھرنے دیے اس کے خلاف بات کی. جڑاں میں چرچز جلائے گئے اس کو کنڈیم کیا. اس کلچر کو ریفارم کرنے کی بات کی، سیکولیرٹی کے لیے آرگیومنٹ کیا. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ہمیشہ سے پاکستان میں جو ایشو میرے سب سے دل کے قریب رہا ہے وہ خواتین کی ایمانسپیشن ہے. ہر سال عورت مارچز میں جاتا رہا، جا کر کھڑا ہوا، وہاں پہ لوگوں کے سوال آگے سے فیس کیے، گالیاں سنی. اس بار اسلام آباد گیا، پہلے لاہور میں شامل ہوتا رہا. ایک ایشو جو خواتین کی ڈی ہیومنائزیشن کو پروموٹ کرتا ہے اس کو کنڈیم کیا، اس کے خلاف بات کی. خواتین نے ان باکس میں آ کے گالیاں دیں کہ تم یہاں فحاشی پھیلانا چاہتے ہو، پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑا. کولیگز نے اور لوگوں نے کہا، مذاق اڑایا کہ یار یہ تم مرد ہو یا عورت ہو کہ تم جا کے کھڑے ہو جاتے ہو وہاں پہ، تمہارا ادھر کیا کام ہے؟ پھر بھی جاتے رہے وہاں پہ. ٹھیک ہے، کنسسٹنٹلی پارٹ رہے اس کا. اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ خوشاب میں ایک احمدی مینیجر کو سیکیورٹی گارڈ نے گولی مار کے قتل کر دیا، اس کو کنڈیم کیا. اس کے علاوہ اینٹی سائنٹیفک باتیں جو کلیرکس پھیلاتے ہیں یہاں پہ اس کو بیش کیا. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کہ صرف ایک پارٹی کو بیش کرنے کی کاسٹ آپ کو آگے سے دیکھنی نہیں پڑتی، اس کے بعد ایک پورے معاشرے سے آپ اعلان جنگ کر دیتے ہیں.
بالکل یار، ایک سید مزمل صاحب کی بات کی جائے تو اس میں کوئی شک نہیں یار، وہ بیسٹ یوٹیوبر ہیں پاکستان کے. مطلب کوئی بھی ایسا مدعا ہوتا ہے نا، وہ یہ نہیں دیکھتے ایک پکش ہے وپکش ہے، کس سائڈ جانا ہے کس سائڈ نہیں، وہ سائڈ لینی ہے، ایسا کچھ نہیں. ان کا یہی ہمیں زیادہ ٹاپک دیکھنے کو ملے ہیں کہ جو بھی مطلب یہاں پر ایک مدعے اٹھتے ہیں نا، یا جو ایک ملک کے خلاف ہیں یا جو کسی کمیونٹی کے خلاف ہیں، اس پر انہوں نے یار کھل کر ایک آواز اٹھائی ہے. چاہے بلوچ ہو، چاہے ایک ہندو ریلیجن ہو، مطلب یا ایک ٹیمپل ہو، چرچ ہو، کوئی بھی ہو، چاہے وہ سری لنکا والا یہاں پر واقع ہو، وہ کھل کر بولتے ہیں. لیکن یہ کہ ایک سب سے بڑھ کر یہی ہے کہ کمپیریزن دیکھ رہے تھے کہ وہاں پر یوٹیوبر اتنا کھل کر بول رہے ہیں. اب درو ریٹھی ہے کہ وہ ایک لوکل انسان کے خلاف نہیں یا کسی کے خلاف نہیں، وہ ایک پرائم منسٹر کے خلاف انہوں نے اتنی ویڈیوز بنائی ہیں، اور وہ ان کا چینل پھر بھی اس کنٹری میں چل رہا ہے. آگے سے انہوں نے کچھ ایکشن بھی نہیں لیا، وہ بالکل ایک ٹھیک چل رہا ہے. لیکن یہاں پر اگر آپ دیکھیں کہ کوئی اگر ایک ایسے جرنلسٹ بولتا ہے نا، اس کی بہت ایک بری سے بری سزا ہے، یا تو اس کی جان بھی جا سکتی ہے، ایک کی تو گئی بھی ہے، کئیوں کی گئی ہوگی. ہماری سامنے تو ایک ارشد شریف ہی ہے، اس کی گئی ہے، یا ایک عمران ریاض ہے، اس کو اتنا وہ زندہ ہے یار، وہ زندہ موٹا تازہ تھا، اور اس کی حالت کیا کر دی ہے ایسے یار، بیچارے کی ایک حالت نہیں. کر ایک دی. جو ان کی ایک بات ہے نا، وہ سب سے اچھی ہے کہ ایک تو ہوتا ہے کہ مطلب کہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ ایک گاڑی آنا ہے جس نے ایک آپ کو اٹھا کر لے جانا ہے. لیکن جی جائے جو میں ویڈیو بناتا ہوں نا، پتہ نہیں کدھر سے کوئی گاڑی آ جائے گی، کوئی پتہ نہیں چلنا. کدھر وہ سے اچھا تھا کیونکہ اس نے بھائی ایک مولویوں کی بھی مطلب کہ دمب کیا ہوا ہے، ان کو بھی، کیونکہ ان کے خلاف کافی ویڈیو وغیرہ بنائی تھی کہ یہ کیسے ایک ان کا مائنڈ سیٹ ہے اور کیسے یہ سوچتے ہیں. اور سب سے اس کو مانتے ہی نہیں. ہاں، اور جو سب سے ایک بڑی بات ہے نا کہ اس نے بھئی ایک مائنڈ سیٹ جو ایکسپوز کیا پاکستان کے جو مرد ہیں اور جو سوچتے ہیں ایک مطلب کہ عورت کے خلاف، وہ سب سے بڑا اس کا ایک گیم چینجر تھا اس کی لائف میں. کیونکہ تب اس کو کافی بیچارے کو نا ایک دھمکیاں دی تھی سب نے، یہاں تک کہ بڑے بڑے لوگوں نے، لیکن پھر بھی بھائی پیچھے نہیں ہٹا اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی ویڈیو بنائی، وہ بھی کافی اچھا کیا. مطلب کہ جو بڑے بڑے ایک پوائنٹس تھے نا، ایک ہندو کمیونٹی پر بھائی جو ایک سندھ میں اتیاچار ہوتا تھا، ادھر کوئی بندہ ہے کہ مطلب کہ کھل کر بولتا نہیں تھا. تو بھائی نے ایک دو ویڈیو بنائی اور کافی سٹرونگ ویڈیو بنائی کہ کیسے ادھر یہ کام کرتے ہیں اور کیسے ان کی ورکنگ ہوتی ہے. نہیں بالکل ایسے ہی ہے. لیکن دیکھو نا، ایک فریڈم آف سپیچ کے اوپر آئے نا، تو ایک جس طرح ہم نے ادھر دیکھا نا بھائی انڈیا کے اندر، وہ ہمیں ادھر بہت ہی کم دیکھنے کو ملا، بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے. یہاں پہ جو بھی ایک اوپنلی ایک ریاست کے خلاف ایک ویڈیوز کے اوپر یا ایک سوشل میڈیا کے اوپر یا جس طرح بھی گیا ہے نا، وہ ہمیں نظر نہیں آیا. جو مرضی ہو جائے، وہ یا مطلب غائب کر دیا گیا، یا وہ ایک جو ہے نا وہ دنیا سے ہی اس کو غائب کر دیا گیا. دو تین چیزیں یہ کرتے ہیں. لیکن اگر غائب کرنے کے بعد اس کو واپس چھوڑتے ہیں تو وہ اس قابل نہیں رہتا کہ دوبارہ وہ اس طرح کی کوئی تنقید کر سکے. لیکن یہ چیز ادھر بھی دیکھنے کو ملی ہے. جو ایک کام تھرو نے کیا ہے نا، میں کہتا ہوں کہ کوئی صحافی اس طرح نہیں کر سکتا. لیکن دیکھ لو آج تک وہ اس کو کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں. باقی آپ ایک سپورٹر کے اوپر آ جائیں تو ظاہری بات، آپ جس کے خلاف ایک ویڈیو بنائیں گے تو اس کے جو ایک کارندے ہیں وہ آپ کو نہیں چھوڑیں گے. ایک سوشل میڈیا کے اوپر آ جائیں، یوٹیوب کے اوپر آ جائیں، کیونکہ وہ ایک تنقید سننا نہیں چاہتے. دیکھو نا، ایک کوئی پرفیکٹ نہیں ہوتا اس دنیا میں، ہر کسی کے ایک خوبیاں بھی ہیں، خامیاں بھی ہیں. آپ کوشش کریں کہ ایک ریاست اگر جا رہی ہے، ایک حکومت جا رہی ہے، تو اس کو آپ اس کی خوبیاں نہ گنوائیں. وہ آپ جس طرح انہوں نے کہا کہ ایک صحافی تلخ ہونا چاہیے، تو آپ بجائے اس کے کہ کسی پارٹی کے ماؤتھ پیس بنے، تو آپ کوشش کریں کہ ایک حق کے اوپر کھڑے ہوں. لیکن انفارچونیٹلی یہ چیزیں جو ہے نا وہ تقریباً آپ ہمیں نہیں دیکھنے کو ملتی، چاہے پاکستان ہو چاہے انڈیا ہو. وہاں پہ ہر ایک کی ایک ڈائریکشن جو ہے نا وہ سیٹ ہو چکی ہے، اور ہر ایک جو ہے نا وہ کسی پارٹی کے ساتھ انگیج ہے، جس وجہ سے اس کی بات میں ٹھیک ہے، ایک اس کے جو ہے نا وہ پارٹی کے سپورٹر اس کو سپورٹ تو کر رہے ہوتے ہیں دوسری پارٹی کے، لیکن اس بات میں وزن نہیں ہوتا، کیونکہ بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ بھئی یہ فلاں پارٹی کا ایک پیچھے سے ایک کریٹڈ ہے، اور لہٰذا یہ اس کی ایک سپورٹ کے لیے ہی یہ سب کچھ کر رہا ہو. یہ سیم ٹو سیم چیز ادھر بھی پاکستان میں بھی ہے. یہاں پہ ایک وہ دیکھو نا، ایک ادھر تو ٹھیک ہوگا وہ ایک فریڈم، لیکن یہاں پہ ایک مجبوری بن چکی. بیچاروں نے پیٹ بھی تو پالنا ہے. ایک شعبہ ہے اس میں، وہ ایک تھوڑا بہت انہوں نے ان کا ایکسپیرینس ہے. آگے جا کے جب انہوں نے دیکھا ہے کہ بھی معاملہ اس طرح نہیں چلنا، تو ساتھ ہی انہوں نے
کہا کہ جو ادھر جدھر سے مال آتا اس سائڈ پہ یو ٹرن لے لیا بالکل یار بیسٹ ویڈیو تھی، تو امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئے گی. اگر پسند آئے ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.